السلام علیکم، ہائی ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم جو سٹوری پڑھیں گے اس کا ٹائٹل ہے حسد، قسط نمبر 3۔ فلک کی نظر زمین پر گرے روٹی کے ٹکڑے پر پڑی۔ اس نے سوچا کسی کے پیر کے نیچے نہ آ جائے۔ وہ جھک کر اس کو اٹھانے لگی، اٹھا کر اس کو کنارے رکھا، اور جیسے ہی سیدھی ہوئی اس کی نظر اسی عجیب الحرکت عورت پر پڑی جس کو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ خوف سے فلک کی آواز بند ہو گئی۔ وہ چیخ بھی نہ سکی کہ عورت ایک دم غائب ہو گئی۔ باجی اس طرح گلی میں کیوں کھڑی ہو گئی؟ کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ غفران نے آتے ہوئے ہاتھ مارا۔ نویں جماعت کے غفران کا ہاتھ کافی بھاری تھا۔ فلک اپنی جگہ سے ہل گئی اور کھوئی کھوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ غفران کو اس کی حالت کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے آیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی فلک کی نظر آیت الکرسی کی فریم پر پڑی اور وہ اسے بے اختیار پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنے لگی، جیسے کوئی بوجھ جس کے اوپر سے کم ہو رہا ہے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانے کے بعد اس نے سب کو آج گلی میں ہونے والا واقعہ بتایا۔ اس کی امی نے کہا، خالی پیٹ گھر سے جاتی ہو، سارا دن کچھ نہیں کھاتی، خالی پیٹ یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ 6 مہینے گھر پر بیٹھی رہی۔ انٹر کے بعد کہا بھی کہ کوئی کورس کر لو، لیکن گھر پر بیٹھ کر تم نے اپنے آپ کو زنگ لگا لیا۔ اب 2 دن یونیورسٹی کیا گئی، الٹی سیدھی چیزیں نظر آنے لگیں۔ راحیلہ نے مذاق اڑایا، دونوں بھابیاں بھی ہنسنے لگیں۔ ابو نے کہا، تم 1-2 دن چھٹی کر لو، آرام سے گھر میں رہو، نیند پوری کرو، بلا وجہ کی ٹینشن کی وجہ سے بھی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ فلک کی آنکھ کھل گئی۔ اس کو لگا اس کے سینے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی آواز نہیں نکال پا رہی تھی۔ پھر آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو حواس کچھ بحال ہوئے اور وہ چیخ کر اٹھ گئی۔ اس کے بڑے بھائی افتخار ایک ہسپتال میں اکاؤنٹ کے شعبے سے منسلک تھے۔ انہوں نے کہا، میں کسی اچھے ڈاکٹر سے وقت لے کر آؤں گا، پھر ان کو تمام کیفیت بتانی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی میڈیکل ایشو ہو۔ میں نے بھی سلیپ پیرالائز کے بارے میں سنا ہے، جب نیند میں اس طرح کا حملہ ہوتا ہے جیسے انسان کو اپنے اوپر کوئی وجود محسوس ہو، ایک وہم یا خواب کی کیفیت ہوتی ہے۔ فلک ایک دن اچانک چکرا گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس کی امی مضبوط اعصاب کی مالک تھیں، پھر بھی بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر گھبرا گئیں۔ فلک کو وہیں صوفے پر لٹایا۔ بھابی پانی لے کر آئیں، اس کے اوپر پانی ڈالا۔ امی نے اشارے سے منع کیا کہ کچھ ذکر نہیں کرنا۔ تھوڑی ہی دیر میں فلک کو ہوش آ گیا۔ اس کو کچھ یاد نہیں تھا۔ گھر والوں نے بھی اس کے سامنے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس کی امی، ابو اور بھابی بہت فکر مند تھے۔ بھائی کو کال کر کے ساری بات بتائی تاکہ ڈاکٹر کا نمبر جلد از جلد مل سکے۔ پل کے نیچے گندگی کا ڈھیر تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سارے شہر کا کچرا یہیں ڈالا جاتا ہے۔ ایک طرف گندا گٹر کا نالا بہہ رہا تھا۔ اس کے کنارے پتلا سا ایک راستہ تھا۔ آگے جا کے پل کے کنارے کچی آبادی کے کنارے قبرستان سے ملحق ایک کٹیا تھی۔ ایک عورت جو حسد کی آگ میں اس قدر جل رہی تھی کہ کسی کو بتائے بغیر ہی اس ہندو عالم کی کٹیا میں جا پہنچی۔ دن کی روشنی میں بھی تاریخ دکھنے والی کٹیا، جس میں ہر طرف ڈھانچے اور کالے جادو سے متعلق چیزیں لٹکی ہوئی تھیں، وہ وہاں جا پہنچی جہاں 2 عورتیں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ سارے ماحول میں ناگوار سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اندر سے عالم کا چیلا نکلا۔ اس نے عورتوں کو تعویذ پکڑایا، یہ کپڑوں کی الماری میں یا کہیں اور دبا دینا، اگلی 14ویں سے پہلے آنا، پھر ایک عمل بتاؤں گا۔ وہ دونوں عورتیں چلی گئیں۔ اندرون کمرے سے عامل بھی باہر آ کے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، کام نہیں ہوا اب تک؟ چیلے نے پوچھا۔ ہاں کچھ تو فرق پڑا ہے پر زیادہ نہیں، ان کے گھر میں ابھی تک سکون ہے اور خوشی رقص کر رہی ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے کچھ کرو۔ عامل نے کہا، کیا جان لینی ہے؟ عامل مسکرایا، نہیں جان تو نہیں لینی، بس اتنا کہ ان لوگوں کا اطمینان اور سکون غارت ہو جائے۔ خاص کر اس لڑکی کا، اس نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ اس کے لہجے میں سراسر نفرت تھی۔
عامل نے کہا اپنا ایک موکل اس کے ساتھ لگا دیا ہے، اب وہ اسے پاگل کر کے چھوڑے گا۔ تم بے فکر رہو، مزید عمل کے لیے مزید پیسے چاہیے، جبکہ تم نے خود بتایا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں یہ سونے کے جھمکے لائی ہوں، ٹھیک ہے تمہارا کام ہو جائے گا۔ امی فلک کو ہسپتال لے کے چلی گئیں۔ امی کے کہنے پر فلک نے یونیورسٹی کے پہلے روز سے لے کر اب تک کے واقعات بتائے۔ ڈاکٹر ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، بڑی عمر کے لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں مگر کچھ نوجوانوں میں بھی دیکھی گئی ہیں۔ میں دوا دے رہا ہوں، اسے باقاعدگی سے کھلائیں، آرام آ جائے گا۔ امی نے پوچھا یہ کون سی بیماری ہے؟ ہیلوسینیشن جیسی بیماری ہوتی ہے جس میں بعض اوقات مریض کو وہ سب لوگ نظر آتے ہیں جو وجود نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر شیراز کی دوا کھاتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ فلک کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانے کا ارادہ کیا، گھر والے بھی مطمئن بیٹھے تھے کہ اب اس کی طبیعت بہتر ہے۔ راحیلہ کو پابند کیا کہ ساتھ جائے اور ساتھ آئے۔ اس کی امی نے مریم کو بھی کال کی کہ اس کا خیال رکھنا۔ اس کی بھابھی نے مریم اور باقی رشتہ داروں سے یہی کہا۔ فلک کو وائرل انفیکشن ہے۔ اس کی امی فکر مند تھی، جوان بیٹی کی اس طرح کی حالت کا لوگوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ میں نے اپنے کپڑے استری کروا لیے ہیں اور بیگ سیٹ کر لیا ہے۔ راحیلہ صبح کس وقت نکلو گی؟ فلک نے پوچھا۔ اس وقت گھر کے تمام افراد کھانے کے میز پر تھے۔ تم نے استری کس سے کروائے؟ راحیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ فلک کی حالت کی وجہ سے اس سے خطرے والی چیزیں دور کر دی تھیں، جیسے استری، چھری اور اس طرح کے آلات کو دور رکھا جا رہا تھا، انجانے میں کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ خالدہ سے؟ فلک نے اطمینان سے جواب دیا۔ غفران کے منہ سے بے اختیار نکلا، کون خالدہ؟ سب لوگ کھانے سے ہاتھ روکے فلک کو حیرت سے تک رہے تھے۔ فلک نے کہا کیا ہو گیا؟ وہی ملازمہ جو بھائی نے بھابھی کے لیے بالآخر رکھ ہی لی۔ مبارک ہو بھابھی آپ کو۔ گھر والوں کو ڈاکٹر کی بات یاد تھی کہ ایسی چیزیں بیماری میں نظر آتی ہیں، اس لیے کسی نے حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ملازمہ ابھی تو یہیں کھڑی تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی، کہہ کر فلک نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور کچن کی جانب چل دی۔ سب کے ذہن میں 2 سوال چل رہے تھے، کیا دوائی کا اثر نہیں ہو رہا؟ اور وہ فلک کا وہم ہے تو کپڑے کیسے استری ہوئے؟ میں دیکھتا ہوں بھائی کہہ کے اٹھے اور کمرے میں گئے۔ فلک کے کپڑے یوں ہی پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور باہر آئے۔ کپڑے یوں ہی پڑے ہیں، استری نہیں ہوئے۔ راحیلہ تم استری کر دو۔ بھابھی سے کہا کہ فلک کو کچن میں ہی مصروف رکھنا۔ بھائی نے کہا تو سب نے اطمینان کی سانس لی۔ کیا ایسے میں فلک کو یونیورسٹی بھیجنا صحیح ہے؟ بھائی نے خدشہ ظاہر کیا۔ وہ تو حقیقت سمجھ رہی ہے، اس لیے ڈر نہیں رہی۔ بس راحیلہ وہ اس طرح کی کوئی بات کرے تو تم سمجھ لینا کہ بیماری کی وجہ سے کہہ رہی ہے، خوف زدہ نہ ہونا۔ ابو نے راحیلہ کو حوصلہ دیا۔ یوں تو فلک اور راحیلہ میں 2 سال کا ہی فرق تھا، مگر راحیلہ فلک کی نسبت کافی ذمہ دار تھی۔ فلک کو دوا کھاتے ہوئے 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ وہ باقاعدہ 1 ہفتے سے یونیورسٹی بھی جا رہی تھی۔ ابھی تک کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ فلک کی مامی ان کے گھر آئی۔ ان کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے، پر کوئی اولاد نہیں تھی۔ ماموں کا مامی سے اس بات پر اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ اب ماموں دوسری شادی کرنے کے لیے تیار تھے۔ سب کے سمجھانے کے باوجود ماموں بضد تھے۔ ان کو کسی نے عامل کے بارے میں بتایا جس کے تعویذ سے اولاد ہو جاتی ہے۔ مامی فلک کو لینے آئیں کہ آؤ میرے ساتھ چلو، ایک آخری کوشش کرتے ہیں، شاید میرا گھر بچ جائے۔ راحیلہ کا ٹیسٹ تھا۔ امی نے مجبوراً فلک کو ساتھ بھیج دیا۔ مامی اور فلک ایک کچی آبادی کی طرف گئے۔ ایک عجیب ٹوٹے کھنڈر نما مکان کے سامنے پہنچے جہاں بورڈ لگا تھا، کوئی بنگالی عامل تھا۔ جادو کے بارے میں بڑے دعوے درج تھے۔ مامی نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ پہلے تو اس نے اپنے گندے ہاتھوں سے ایک پڑیا پکڑائی۔ اچھا تو ناظرین، قسط نمبر 4 دیکھیے گا اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔